أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى أمجد أبو القاسم محمد وآله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المعصومين المكرمين سيما لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه الدنيا دنياان دنيا بلاغ ودنيا ملعون سلوات ہمارے سلسلہ وار عرائض تھے انسان کے مناجات اپنے رب پروردگار سے، مناجات خمسہ عشرہ کے ضمن میں قول و مناجات امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ مناجات ایک بیدار مومن بابصیرت آدمی کی صفات میں سے ہے۔ تو اگر مناجات نہیں کر پاتا کوئی تو وہ انسان بیدار و عاشق و محبوب و بابصیرت و والی صفات نہیں رکھتا ہے، اس کو کہیں گے سویا ہوا مومن اگر مومن ہو، سویا ہوا مسلمان یا غافل مسلمان غافل۔ غافل بدترین خطاب ہے خداوند کا، لیکن ادبی ترین طریقے سے، با ادب ترین۔ جیسے خداوند شرمگاہ کو شرمگاہ نام نہیں لیتا، کہتا ہے عورت، یعنی پوشیدہ جگہ۔ پوشیدہ جگہ ایک اخلاقی اور ادبی ایک استعارہ ہے۔ یہاں بھی غفلت ادبی استعارہ ہے، ورنہ غفلت کو خداوند نے کہا فاسق، انسان غافل، انسان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انڈائریکٹلی کہا، ڈائریکٹلی نہیں کہا۔ تو جو عقل سے کام نہ لے، جو وحی سے کام نہ لے، جو فطرت کے قوانین پر نہ چلے، الہام کے قوانین نہ چلے، اخلاق کے قوانین پر نہ چلے، تو وہ جاہل ہے، وہ غافل ہے۔ وہ غافل یعنی فاسق، یعنی ان قوانین پر نہ چلے، ان سے باہر آ گیا۔ جو باہر آ گیا اس کو فاسق بولتے ہیں۔ بس یہ دنیا پرست جو ہو جائے وہ محبوب خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا محبوب کون بنے گا؟ دنیا بنے گی، پر فاسق بن جائے گا۔ تو دنیا پرست کون ہے؟ فاسق۔ یہ جو ہم نے کہا کہ غفلت کیوں ہوتی ہے، دو قسم کی ہے، غفلت نظری اور غفلت عملی۔ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ 5 چیزوں سے، اس کے سبب 5 ہیں۔ نمبر 1 حب دنیا، دنیا نہیں، حب دنیا، بھائی حب نفس ہے، اور حب خیالات بد ہے، تخیلات، اور شیطانی جنی اور شیطانی، کیونکہ 5 دشمن انسان کے کمال کے، انسان کے دشمن نہیں، انسان کے کمال۔ ہم کیوں آئے یہاں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کمال، بندگی کمال کے لیے۔ بندگی کریں کیوں؟ تاکہ کمال حاصل ہو جائے۔ تو یہ کمال میں جو رکاوٹ ہے، کمال کی ایک بہت بڑی علامت کیا ہے؟ مناجات ہے۔ انسان کامل کی علامت میں کیا ہے؟ وہ صاحب مناجات ہوگا۔ یہ کون محروم کرتا ہے اس سے؟ حب دنیا۔ ہاں، 5 چیزوں میں پہلی چیز ہم بتا رہے، حب دنیا۔ اب دنیا نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ بھائی یہ دنیا کیا چیز ہے؟ ہم نہیں سمجھے۔ یہ ایک ایسا لفظ میرے خیال میں مشترک لفظ ہے، متفاوت اس کے آسپیکٹس مانی ہے، صحیح ہے؟ اس لیے پریشان ہو جاتے کون سا۔ جیسے عربی زبان میں ہم عین، کلمہ عین 70 معنی کے آپ سے مشترک ہے، لیکن معنی 70 ہے۔ کون سا مراد؟ قرینے سے پتہ چلے۔ آپ اولیاء کے، خدا کے کلام میں
قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، وہ دنیا کی یا مدح کرتے ہیں، کم ہے دنیا کی مدح کرے، اور ایک مرتبہ دنیا کو کہتے ہیں دار الصدق، سچائی کا گھر، ایک مرتبہ کہتے ہیں دنیائے بلاگن، ایک مرتبہ کہتے ہیں دنیائے ملعون۔ بس میرے نظر میں ابتدائی نظر ہے، اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو ابتدائی نظر میں کہ دنیا کی 3 معانی ہے، مشترک معنی، ایک لفظ ہے، معنی 3 ہے۔ ہاں، ایک دنیا، اس کو بولتے عالم دنیا، ہاں جی، عالم دنیا۔ میں عزیزوں سے، سننے والوں، دیکھنے والوں سے عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ہم اگر دنیا میں، جو بالآخر آپ کو معلوم ہے ہم دنیا میں نہیں تھے، آئے اور پھر دنیا میں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ، آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ آپ کسی ہدف کے لیے آئے ہو، قرآن بھی یہی کہتا، احادیث بھی، عقل بھی، تو کمال کے لیے آئے۔ یہ کمال کس سے جڑا ہوا؟ دنیا سے جڑا ہوا، عالم دنیا سے، مین، یونیورس اینڈ گاڈ۔ تو آپ کہو گے مین، تو بس 2 بحثیں ہیں، خود انسان کیا ہے، اس پر بھی میں بحث کروں گا۔ انسان کی حقیقت اس کے نفس ہے، جو میں نے کہا حب النفس، فقط اپنے نفس سے محبت کرے، یہ بھی انسان کو کمال سے روک دیتا ہے، یا دنیا، عالم دنیا سے محبت رکھے، تو یہ بھی انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب ایک ہی، تیسرا کون سا تھا آپشن؟ حب اللہ، یعنی خدا، مین، گاڈ اینڈ گاڈ، مین اینڈ یونیورس، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 حقیقتیں ہیں، تو ان کو سمجھنا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ اچھی طرح، تب جا کے ہم اپنے ہدف سے، اپنے آپ سے، اپنی شخصیت سے، خدا سے اور آخرت سے وفا کر سکتے۔ مجبور ہے، ہماری ٹرائنگل میں ہم نے آپ لوگوں کو خدا کے بارے میں اتنی ساری بحث، توحید کی بحث ہے، آپ رجوع کریں، جو یا انسان کامل میں، ہاں وہ توحید کی بحث ہے، وہاں آپ رجوع کریے گا، بس ایک ٹرائنگل کا ایک اینگل کلیئر ہو گیا۔ دوسرا انسان ہے، انسان کامل میں جاؤ، حدیث معراج میں، وہاں حل ہو جائے گا، اور جو توحید کے رول ماڈل ہے اس میں آپ دیکھو، وہاں آپ کو انسان کامل کی وہ شرح مل جائے گی۔ اب تیسرا کیا ہے؟ یونیورس، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو 3 چیزیں مل گئی آپ کو، آپ کامیاب ہو جاؤ کہ جاننے میں کہ کم از کم من این فی این الی این، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کہاں جانا ہے نا؟ 3 سوال مولا علی کے کلام میں سے سلام اللہ علیہ۔ تو اب ہم کہو گے مناجات کی بحث کہاں، اور آپ اس کو مناجات میں رکاوٹ جو حب دنیا ہے اس کے عنوان سے بحث کر رہے ہیں، لیکن ایک ضمناً آپ کو اچھی طرح معلوم، ایک موقع ملا ہمیں کہ اسی ضمن میں پوری وضاحت اور تحقیق کے ساتھ وارد نہیں ہو سکتے، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے، خلاصہ کہ یہ دنیا کے بارے میں آپ کو ایک کنسپشن اچھا ہونا چاہیے، اور اپنے بارے میں بھی اچھا کنسپشن ہو، خدا کے بارے میں، پھر آپ خود بتاؤ گے ہم کون ہے، کیا ہے، کس لیے ہے، اور کہاں جانا ہے، اور کیا لے کے جانا ہے۔ یہی تو ہے ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کا، یہی ہمارا فلسفہ ہے، وجود انسان، اس کی بندگی اور آنا جانا اسی پہ دار و مدار ہے۔ تو بس دنیا دار و صدق ہے، امیر المومنین فرمایا، لمن صدقہ، جس نے سچائی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا۔ بس دنیا ایک حقیقت ہے، جس طرح انسان ایک حقیقت ہے، حالانکہ دنیا میں انسان بھی شامل ہے، لیکن انسان دنیا میں ہے دنیا پر راج تاج کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو پر لیں گے، چونکہ باقیوں کو چٹی نہیں ہے دنیا پر کیا کرے، حکومت کرے، اس لیے ہماری پرابلم ہے، ہم ہی بحث کرتے اور ہمیں ہی حکومت کرنی، ہمیں ہی مسئلہ ہے، اور کسی کو پرندوں نے جس حالت سے ان کے اینسسٹرز نے شروع کیا وہ ابھی تک اسی پر ہے، اس کا مطلب کوئی اور آئے ہم پر حکومت کرے، ہم نے چینج کیا اور زمین سے باہر اپنی حکومت صادر کی، ایکسپورٹ کی، اس کا مطلب ہمیں بحث بھی ہم ہی کرتے ہیں،
اور جو کچھ کر سکتے ہم ہی کر سکتے. کوئی یہاں بحث. اب یہ دنیا کون ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عالم دنیا جس کو یونیورس کہیں گے, ہمارے پاس جو 12 عوالم ہیں, اگر ان کو آپ کمپریس کرو گے 9 بنتے. اگر کمپریس کرو گے بنے گا 9 بنے گی. ان میں سے ایک عالم یا یونیورس, عالم یا یونیورس. یونیورس آپ اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے اسلام میں یونیورسز بہت ہے, کہا نا میں نے, اگر کمپریس فارم میں کرے کم از کم 9 عالم ہے. اور یہ بتاؤں کہ یہ عالم جو ہے جس میں ابھی بھیجے گئے ہیں, یہ عالم اس میں ہم ہیں. تو اس عالم کو سمجھنا ہے, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ تو سمجھنا ہے. یہ ہمارے لیے کس طرح خوش بختی چاہے, ہمیں کمال چاہے, اسی سے لینا ہے. بدبختی تو اسی میں میسر ہوگی, اس لیے کہا لمن صدق کہا. یہ خوش بختی کا گھر ہے, حقیقت کا گھر ہے. کس کے لیے؟ جس نے اس کو جس طرح ہے اس طرح سمجھا. ہاں جی, چاقو جس طرح ہے, ہاں جی, ایک تو چاقو خود حقیقت ہے, چاقو حقیقت ہے نہیں ہے, ایک ایگزسٹینشل حقیقت ہے. ایک دوسرا چاقو, ایک اور چاقو ہے, چاقو قاتل, اور دوسرا چاقو نہیں مددگار. ایک چاقو قاتل ہے, ایک چاقو مددگار, اور ایک چاقو خود چاقو ہے. ہاں جی, کتنے چاقو ہے؟ 3 ہے, اصل میں ایک ہے, اصل میں ایک ہے. لیکن اس ایک کو پازیٹیو یوز کرو گے, ہاں, یا نگیٹیولی یوز کرو گے تو بنے گی چاقو بد, چاقو خوب. دنیائے بد, دنیائے خوب, دنیائے بلاغ, دنیائے معلوم. بس حضرت نے جو یہ انٹرپریٹیشن کی ہے یہ یوٹیلائزیشن کے عنوان سے ہے. اب یہ تعبیر ہے. بس دنیائے بلاغ اور دنیائے ملعونہ یہ ایز پر یوٹیلائزیشن کس کی, وہ ایک الگ حقیقت ہے. کس کی یوٹیلائزیشن سے بنتی ہے بلاغ یا ملعون؟ ہاں, ہمارے اپروچ کی وجہ سے. کس کے ساتھ اپروچ ہمارا, کس کے ریلیشن ہمارا ریلیشن اور ایکسچینج ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, چاقو ہے. اور دنیا بھی ایک الگ چیز ہے, حقیقت ہے. اور جس طرح میں حقیقت ہوں, اس حقیقت کو میں کیسے یوز کروں, پازیٹیولی یوز کروں, ہو گیا اچھا دنیائے بلاغ. اگر نگیٹیولی یوز کروں دنیائے ملعونہ. کلیئر ہوا؟ اس لیے میں نے حدیث جو آپ کے خیر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی کہا, دنیا دنیا ان دنیا بلاغن و دنیا ملعونہ. اس طریقے سے اگر حضرت امیر و ائمہ اطہار علیہ السلام دنیا کو لعن طعن کرتے ہیں, دنیا ملعونہ کو, کس دنیا کو؟ دنیا ملعونہ کو. تو وہ دنیا ملعونہ کون ہے؟ جس کو آپ نے غلط استعمال کیا, ٹھیک ہے جی, یا کہ صحیح یوز کیا, دنیا بلاغ. تو پھر میں آپ کو احادیث میں نے عرض کرنی ہے آپ کو. حضرت امیر علیہ السلام کہا کہ انہوں نے, آپ دنیا کو برا بلا نہ کہو. کیا کہا؟ دنیا کو برا بلا نہ کہو, کیونکہ آپ اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ ہاں جی, اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اس نے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. بالے اس لیے کہا دنیا کو برا بلا نہ کہو. دنیا آیت خدا ہے. کیا ہے؟ آیت خدا ہے. تو اس لیے آیت خدا جو ہے دنیا, اس میں آپ کو یہ ہونا معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے یہ خدا کی آیات میں سے ہے, خدا تک پہنچا دیتی ہے ہمیں. اور اس کا استعمال صحیح کرو. کس کے مطابق؟ عقل کے مطابق, اور عقل کے مطابق, اور آپ شریعت کے مطابق, فطرت کے مطابق. صحیح ہے. اور
اس لیے کہا مثلا حضرت امیر نے فرمایا انظروا الی الدنیا نظر الزاہدین یا نظر الزاہد الفارق، آپ دنیا کو ایسی دنیا کو نگاہ کرنا، بس یہ بنے گا اگر آپ نے زہد اختیار کیا. زہد کے معنی لکھا لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آپ نے دنیا کو استعمال کیا یعنی قوانین کے مطابق، پھر آپ اتنا لے لیں اگر آپ کو مل گیا تو خوش نہ ہو جاؤ، خوش نہ ہو جاؤ، پھر کیا کریں؟ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ انجام دو، لے لو، نہیں کریں نہ لو، الا لاحقاق الحق. فرمائے حکومت بھی میں لے رہا ہوں، کس کے لیے؟ 4 جنگیں کی امام نے تو 1 لاکھ سے زیادہ مارے گئے. وہ تو چونٹی کا پر نہیں مارنی، چونٹی کے منہ میں جو دانا ہے کہتے میں وہ نہیں گراؤں گا، ظلم ہے. تو 1,20,000 کیوں مروائے؟ یہ بڑی بات ہے. یہ دنیا کے لیے حکومت کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ دنیا الا لاحقاق الحق، قوانین الہی شرعی، فطری، انسانی، اخلاقی اجرا ہونے چاہیے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا چاہیے، انسان عدالت اجتماعی پر آ جائے، عدالت فردی پر ہو جائے اور خدا کا نمائندہ بننا ہے، اور خدا کا کتاب اللہ جو نور اس کے دل میں آ جائے. کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تو وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب دنیا اس کے ہاتھ میں اور پازیٹیولی یوز ہو جائے. ایکسٹریم پاور دنیا کی کس ہاتھ میں ہے؟ حاکم کے ہاتھ میں. ہاں جی، ایکسٹریم پاور کس کے پاس ہے؟ حاکم. حضرت حکومت پکڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ساری 4 جنگیں کر رہے ہیں. پس دنیا بد نہیں ہے. ایک زاہد آپ دیکھتے وہاں جب حضرت کیا کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، دیکھا کسی نے اپنی بات کرنی، حضرت نے چراغ بجھا دیا. کیوں بجھا دیا؟ یہ بیت المال کا ہے، زاہد ہے. زاہد کے معنی کیا ہے؟ جتنا آپ حق ہے اتنا ہی لو، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ نہ لو. اور جناب علی جتنا ہے اس میں ایثار کرو. کیا کرو؟ ایثار کرو. اور طمع اور فخر فروشی نہ کرو. اگر نہیں ہے تو رونا پینا نہ کرو شروع، گلے شکوے نہ کرو، محنت کرو، ڈیزائن کرو اور اپنے ہاتھ بڑا بناؤ اپنے آپ کو. یہ زاہدین ہے. پیغمبر زاہد ترین آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حکومت بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، اور پریچر بھی تھے، گائیڈر بھی تھے، تمام چیزیں تھی. ساری ایڈمنسٹریشن ایگزیکیوشن انہی کے ہاتھ میں تھی، ساری دنیا تو انہی کے ہاتھ میں. یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں رہے، ایک جوڑا کپڑا اور معمولی غذا، لیکن لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے سب کچھ فراہم کرنے کی ذمہ داری لے رکھی. ایڈوانسمنٹ اور پروگرس. اس لیے فرمایا کہ دنیا کو زاہدین، ظاہر کا صحیح معنی ہونا چاہیے. زاہدین، ایک زاہد ہے جو گفا میں جائے گا اور جنگل میں چلا جائے گا، وہ زاہد نہیں ہے، وہ فراری ہے. کیا ہے؟ ہاں، وہ تقوی ہے، منفی ہے، نیگیٹو زاہد ہے. اس کا نہ ہونا بہتر ہے. جو لوگ بھاگ گئے تھے توکل کر کے، اور اس کی بیوی بچے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تعاونس لگی، یا رسول اللہ ہم مصیبت میں پھنس گئے، ہمارے شوہر جو کمانے والے تھے ان میں بچے چھوڑے، ہمیں بھی چھوڑے، ہم عورتیں کیا کریں؟ ہمیں اب کمانا ہی پڑ رہا ہے اور پکانا ہی پڑ رہا ہے، گھر کے کام بھی، اور ان کو بھیجنے بھی پڑتا ہے وہاں گفا میں ان کو کھانا کھلانے. یہ کون سی غیرت ہوئی؟ حضرت رسول بہت ناراض ہوئے، وہاں صلوات اللہ چلے گئے. من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ یہ تعبیر ویسے روایت میں نے پرسوں عرض کیا تھا، یہ من ہاؤلائی جانتے تھے کون ہے؟ میرے اصحاب ہے. تو کیوں تعبیر کی یہ کون ہے؟ یہ گالی ہے یہ تحقیر ہے. کن کو؟ متوکلین، نحنو متوکلون یا رسول اللہ. اے رسول اللہ، اب ہمیں اس طرح بول رہے ہو؟ ہم نے آپ کی دین پہ ایمان لایا اور جا کے بڑی مراتب کے مرتبہ توکل پہ ہم نے قدم رکھا، اور ہم متوکلون ہیں. لا بل انتم متکلون، نہیں، تم نے اپنا سارا وزن ان بیوی بچوں پر، مظلوموں پر ڈال دیا اور ان کی روٹیاں سیکھ رہے ہو، اور پھر دین کے نام. حضرت کون سا چاہتے ہیں؟ کون سا دین چاہتے؟ کنسٹرکٹیو، ذمہ واری، پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ.
नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तकवा, नेगेटिव तवक्कुल वगैरह, ये कबूल नहीं है। बस दुनिया में से हमने आखिरत लेनी है। फरमाया, मैं आपको बताऊं मिसाल, आप मुझे बताएं मिट्टी खा सकते हैं? मिट्टी हम खा सकते? अगर खा लें, हाँ जी, मर जाएंगे। मिट्टी खाएं, मर जाएंगे। मिट्टी हर रोज चावल की जगह, रोटी की जगह, हाँ मुमकिन क्या? आपको क्या शक है? मर जाएंगे भाई, टॉक्सिक हो जाएगा, मर जाए, वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। मिट्टी हर रोज, दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर और शाम को 3 वादे गजा मिट्टी 1 किलो, चलो 2 किलो, मर जाएंगे ना। हाँ, लेकिन मिट्टी में ऐसा इम्कान डाल दे, जिंदगी का इम्कान डाल दे, वो मिट्टी आपकी जिंदगी बन जाएगी। आप मेरी बात समझिए। कौन सा? आप मिट्टी जैसे मौत हमारी होगी, है ना, नहीं खा सकते। आप मिट्टी खाओ आप, लेकिन एक अरेंजमेंट करो, एक बीज डाल दो, उसमें निकलेगा साग, आपकी तमाम चीजें, वो पेड़ भी खाएगा, साग भी मिले, गोश्त भी मिला, और खामोशी जान। खुदा मना कर रहा है, खुदा मना कर रहा है दुनिया लेने से। क्या कह रहा है? वो जो आप दरख्त निकालते हो, उसकी वो क्या निकालते, कहां से निकालते, किस पे जिंदा? इसी मिट्टी से। वो जो पेड़ खा रहा है, इसी मिट्टी से। जो हमें मार डालती मिट्टी, सीधे सीधे महबूब बनाओगे, मार डालेगी आपको। एक ही वादे गजा में नहीं मारेगी, 2 3 4 फिर मारेगी। दुनिया भी इसी तरह है। अगर इसमें दीन हो, अक्ल हो, शरीयत के बीज नहीं बोओगे, फिर उसका दरख्त मिट्टी से बनवाओगे, वो खाओगे, तो आप हमेशा जिंदा रहोगे। समझे? दुनिया यही, मालो, औलादो, पैसा हो, गाड़ी हो, हाँ, फर्जंदो वगैरह सब ले लो, लेकिन किसके साथ साथ इम्कान हयात डाल दो इसमें। इम्कान हयात क्या है? अक्ल, शरीयत, फितरत, अखलाक और इन कवानीन को डाल दो। उसमें वो शजरे तय्यबा निकलेगा, वो आपको पाक भी कर देगा, आपको जिंदा हमेशा रखेगा। इसीलिए फरमा, उन्जुरु इला दुनिया नजर अल जाहिदिल फारिक। एक जाहिद की तरह, जाहिद का माना मैंने बताया, ला वला तंजुर इलैहा नजर अल आशिक। आशिक की निगाह से आप मिट्टी से इश्क करोगे, क्या होगा? फना हो जाएगा, फना हो जाएगा ना। हाँ, वो आशिक किसको कहते हैं? महबूब हमारा मिट्टी में, टिनुआ महबूब नहीं, सीधे महबूब नहीं है। सीधे मिट्टी महबूब में मार डालेगी, तो उसको हयात का इंजेक्शन डाल दो, बीज डाल दो, वो आपको जिंदा रखेगी। बस हम आपको कहेंगे कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया हमारे पास क्या है? एक दुनिया पास हमारे पास खुद दुनिया, यूनिवर्स, आलम दुनिया, उसकी मैं तारीफ करूंगा। आलम एक है, इस आलम दुनिया को कैसे इस्तेमाल करोगी, कवानीन के साथ, 5 कवानीन के साथ, उलूम के साथ, तो बनेगी पॉजिटिव दुनिया भलाकुन। अगर उनको इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह उन कवानीन के बगैर इस्तेमाल, बनेगी मालूना। मालूना से क्या हो जाएगा वो भी बताऊंगा। बस हमें दुनिया की जब बात करते हैं, दुनिया के लिए हमने क्या सोचना, पहले किस किस्म की दुनिया हम कहना चाहते हैं, किस किस्म की दुनिया? एक दुनिया आलम दुनिया है। क्या है? आलम दुनिया। तो आलम दुनिया खुदा की क्रिएशन है। इस क्रिएशन, हाँ, एक मरतबा दुनिया को इस्तेमाल करने वाली दुनिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक मरतबा जिस चीज को यूज कर रहे हो, वो आलम एक क्रिएशन है। जैसे इंसान क्रिएशन खुदा की, ठीक है, और इसी तरह आलम दुनिया।
یہ عالم دنیا ایک خدا کی. اب آپ کو میں حدیث سناؤں گا امیر المومنین علیہ السلام، یا نہ سناؤں؟ نہ سناؤں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اگلے ہمارے جلسے میں ہی یہ ممکن ہے، چونکہ بہت لمبی حدیث ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا عالم دنیا الگ ہے، اور دنیائی بلاغ الگ ہے، اور دنیائی ملعونہ الگ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.